آپ کے جو ہمسایہ تھا وہ ایک آتش پرست تھا، اس کا نام شمون تھا. ہی واز اے فائر ورشپر. اور 70 سال کی جب اس کی عمر ہو چکی تھی، اسے ساری زندگی نا آگ کی پوجا کی. تو موت کے قریب آ گیا، بیمار ہو گیا. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پتہ لینے اس کے گھر گئے. تو جب اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ اس آگ کے دھوئیں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے اور بالکل موت کے قریب اپنے بستر پر پڑا ہوا. تو آپ نے اس وقت جا کر اس پہ ایک مہربانی کی. آپ نے کہا تو اسلام قبول کر لے. تو سنیے اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ حسن 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں اسلام نہیں قبول کروں گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا. آپ نے فرمایا کہ بتا کون سی ایسی 3 چیزیں، اگر تو اسلام قبول کر لے اللہ کی رحمت ہو جائے گی تیرے پہ، مگر تو اپنی وہ 3 مجبوریاں مجھے بتا جس کی وجہ سے تو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا. Why won't you accept it? So he said 3 reasons stop me from accepting Islam. The first one, he said, I see Muslims speaking ill of the world, yet night and day they pursue the worldly things. پہلی بات اس نے کہی کہ میں دن رات مسلمانوں کو دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد کہ یہ دنیا کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں مگر دن رات اسی دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. دوسری وجہ اس نے کہی جس وجہ سے میں مسلمان اسلام قبول نہیں کروں گا، وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں that Muslims say about death that it is a fact to be faced, yet I see them making no preparation for death. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو روز دیکھتا ہوں کہ موت کے بارے میں بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود موت کی کوئی تیاری نہیں کرتے. تیسری وجہ اس نے کہی اسلام نہ قبول کرنے کی، اس نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے اسلام نہیں قبول کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ Muslims say that they will see Allah subhanahu wa ta'ala in heaven, yet in this life they do all the things to displease their Lord. اس نے کہا کہ میں یہ مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں زیارت کریں گے اور اس چیز کے قصیدے پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود اس زندگی میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کے رب کی رضا کے خلاف ہے. شمون کہتا ہے جی یہ 3 وجوہات ہیں ان کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوں گا. سنیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ شمون یہ جو تو باتیں کہہ رہا ہے یہ چند مسلمانوں کے اعمال ہیں. These are the actions and characters of some Muslims. مگر تو یہ تو دیکھ کہ تو نے ساری زندگی آگ کی پوجا کرنے میں گزار دی. You worshipped your fire your entire life. تو دیکھ تجھے ملا کیا ہے. What have you achieved? اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان گناہ تو ضرور کرتا ہے، Muslim can sin, but he at least believes in one God. وہ اللہ کی وحدانیت میں ضرور یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت میں. اور پھر آپ نے کمرے کے اندر کونے میں آگ جل رہی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا شمون یہ جو کمرے میں تیری آگ جلی ہوئی ہے تو نے ساری زندگی اس کی پوجا کی ہے، میں نے ساری زندگی اس کی پوجا نہیں کی. اگر ہم دونوں اس آگ میں جل جائیں تو تجھے یہ آگ بخشے گی نہیں، تجھے جلائے گی. مگر میرا رب اگر چاہے گا نا تو یہ آگ میرے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا سکتی. If we both fall into this fire will certainly not spare you, it will burn you. But if my Allah subhanahu wa ta'ala wills, this fire will not even touch a hair on my body. یہ کہتے سال ہی حضرت حسن بصری نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیا اور ان کے دستے مبارک کا ایک اس کے اوپر جو بال تھا وہ بھی نہ جلا. اور یہ دیکھ کے وہ شمون پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی بات تو کہہ ہی دی تھی مگر یہ اتنی بڑی کرامت بھی ہے. تو وہ جب پریشان ہوا تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے اس چیز کا خوف ہے، میں نے یہ دیکھ تو لیا ہے مگر میں بڑا گناہ گار ہوں، میرا اللہ شاید مجھے معاف نہیں کرے گا. 70 سال میں نے آگ کی پوجا کی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ میں نے شرک کیا ہے، میں نے رب کے علاوہ دوسری چیزوں کی پوجا کی ہے، مجھے اللہ نہیں معاف کرے گا. 70 سال بندہ سوچ سکتا ہے، ساری زندگی پیدائش سے لے کے اب تک. تو سنیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا.
آپ نے فرمایا کہ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے شمعون، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اسلام قبول کر لے۔ تو اس نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا کہ جی ایک شرط ہے، if you write me a letter guaranteeing that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive me then I will accept Islam۔ شمعون نے کہا کہ مجھے حضرت آپ ایک خط لکھ دیں اور اس کے نیچے اپنے سائن کر دیں، یہ گارنٹی دیتے ہوئے کہ اللہ مہربان ہے اور مجھے معاف کر دے گا، تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے لکھ کے دے دیا، اور اس نے صدق کے دل کے ساتھ with all his heart he accepted اسلام، اور کچھ دیر کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ مر گیا اسی رات حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر پہ لیٹے تو سونے سے پہلے آپ کے دل میں یہ خیال آیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ بھائی میں تو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ مجھے رب معاف کرے گا، مجھے تو اس بات کا بھی نہیں پتہ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، تو میں کسی دوسری بندے کی کس طرح گارنٹی دے سکتا ہوں۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں میں نے خواب میں دیکھا کہ شمعون کھڑا ہے اور بڑے خوبصورت لباس میں ہے اور جنت میں کھڑا ہے اور سر پہ تاج ہے، اور میری طرف آ کے کہتا ہے کہ یہ آپ یہ لے لیجئے خط، اس کی اب مجھے ضرورت نہیں، واقعی آپ کا اللہ بڑا رحیم ہے، ہمارا رب بڑا کریم ہے۔ اس نے کہا کہ میری تمام زندگی کی گناہوں کے باوجود میرے آخری لمحے میں میری توبہ کو میرے اللہ نے قبول کیا، اور میرے رب نے مجھے معاف کیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے تو آپ کے ہاتھ میں وہ خط تھا، وہ رکا تھا آپ کے ہاتھ میں، اور آپ نے فرمایا کہ جو رب ایک آتش پرست کو 70 سال جس نے پوجا کی، اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اس نے اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی، رب اس 70 سال آتش پرست کو جس نے توبہ کر کر رب کے بارگاہ میں اللہ کو مان لیا، اس کو معاف کر سکتا ہے، تو میرا اللہ مجھے جس نے 70 سال صرف اپنے اللہ کی عبادت کی اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔